بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چشتی رسول اللہ والے الحاقی اور جھوٹے واقعہ کی بنیاد پہ مرزا جلمی نے ایک عرصہ سے اپنا چورن بیچنا شروع کیا اور اپنے دھوکوں کا بہت سارے نوجوانوں کو مرزا جلمی نے شکار بھی کیا، لیکن اس وقت مرزا جلمی بری طرح پھنس چکا ہے، کیونکہ اب مرزا جلمی کو اپنے بابے قربان کرنے پڑ رہے ہیں، اور وہ بابے جن کی تعریف میں مرزا جلمی نے زمین و آسمان کے کلابے ملائے ہوئے ہیں اور جن کی تعریفوں میں مرزا جلمی نے پل باندھے ہوئے ہیں، وہ بابے، ان میں سے سر فہرست سب سے بڑا بابا جس کے بارے میں مرزا جلمی نے یہ کہا ہے کہ وہ وقت کے حسین ہیں، اور وہ ہے مولوی اسحاق فیصل آبادی۔ ان کے بارے میں مرزا جلمی کہتا ہے وہ وقت کے حسین ہیں۔ یقین کریں لوگوں نے قدر نہیں کی مولانا اسحاق صاحب۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آج دن ہے کہ ہم آج کے دور کے حسین کو یاد کریں۔ میں تو ان کو دور جدید کا حسین سمجھتا ہوں، مولانا اسحاق صاحب کو۔ متقدمین و متاخرین میں سے میں سب سے پہلا نمبر مولانا اسحاق کو دیتا ہوں۔ تو میں یعنی پہلا نمبر جس بندے کو دوں گا نا وہ مولانا اسحاق صاحب ہے، اور یہ میں پہلا نمبر صرف متاخرین میں نہیں دے رہا، میں متقدمین اور متاخرین دونوں کو جمع کر کے پہلا نمبر مولانا اسحاق صاحب کو دوں گا۔ اور مولوی اسحاق فیصل آبادی کے بارے میں مرزا جلمی نے یہ کہا کہ مولانا اسحاق صاحب نے میرے دماغ کی گریں کھولی ہیں۔ وہ مولوی اسحاق فیصل آبادی وہ اشرف علی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ کی تعویل کرتے تھے۔ مرزا جلمی نے اس بات کا اقرار خود اپنی زبانی کیا ہے۔ ایون مولانا اسحاق صاحب جیسے لوگ بھی چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کا کی تعویل کرتے تھے، اور قادیانیوں کے معاملے میں وہ اتنے ایکسٹریمسٹ تھے۔ اسحاق فیصل آبادی صاحب وہ ان کی تعویل کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ مرزا جلمی کے دوسرے بابا جاوید احمد غامدی جو کہ مرزا جلمی کے ایکس مرشد ہیں، اور مرزا جلمی نے جن کے بارے میں بیان دیا ہے کہ وہ سب سے بڑے عالم ہیں۔ موجودہ دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ میرے خیال ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، اور کہا کہ ان کی توحید بھی بہتر ہے اور ان کا عقیدہ ختم نبوت بھی بڑا بہتر ہے۔ میرے نزدیک کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی توحید اور ختم نبوت کا عقیدہ اتنا مضبوط نہیں جتنا غامدی صاحب کا۔ غامدی صاحب کا عقیدہ توحید بھی دیوبند بریلوی اہل حدیث شیعہ سے بہتر، غامدی صاحب کا ختم نبوت کا عقیدہ بھی، وہ کسی باب بزرگ کی وہ اس طرح کی کسی عبارت کو وہ تو صوفیاء کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، ان سے بہتر۔ تو باقی چیزیں تو بعد میں آئے گی نا، پہلی چیز توحید اور عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اس کے اعتبار سے زندہ لوگوں میں غامدی صاحب سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے جو اتنی دلیری کے ساتھ یہ عقیدہ رکھتا ہو۔ جی سے پوچھ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ غامدی صاحب کی تو توحید جو ہے وہ اور ختم نبوت جو ہے وہ اہل حدیث سے بھی بہتر ہے، تو کس چیز میں ان سے بہتر ہے؟ جی اہل حدیث فرقے سے تو بہتر ہے، جی اہل حدیث فرقے سے بہتر ہے۔ وہ جاوید احمد غامدی اشرف علی رسول اللہ کی تعویل کرتے ہوئے پائے گئے۔ اور اس پہلے مرحلے میں آدمی کو نہ خدا اتنا یاد ہوگا نہ رسول اتنا یاد ہوگا۔ اس کیفیت میں آپ جانتے ہیں کہ خواب کیسے آتے ہیں، یعنی خواب کیا چیز ہے؟ خواب میں ہماری جو کیفیات ہوتی ہیں وہ ہمارے باطن میں جا کر مشہور ہو جاتی ہیں، یعنی کیا ہوتا ہے ایک تمثیل میں بدل جاتی ہیں۔ تو اس شخص نے جب عادت کا تعلق قائم کر لیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے باطن میں جو احساسات پیدا ہوئے ہیں وہی خواب میں آئیں گے۔ ان احساسات میں مولانا اشرف علی تھانوی اب رسول اللہ کی جگہ پر پا گئے، یعنی تمثیل میں۔ دیکھیے یہ کوئی فتوے کی بات نہیں ہے، تمثیل میں خواب میں تو تمثیل ہوگی نا، وہ اللہ کی جگہ پر جا سکتے ہیں، سورس آف انسپریشن بن کے اس کے اندر وہ ایک تمثیل میں ڈھل گئے، اور وہ تمثیل ہے جس کو ہم خواب میں دیکھتے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں خواب؟ اس نے خواب دیکھا ہے۔ اب جس آدمی نے اس فریم میں لا کر اس کی اصلاح کرنی ہے اس موقع پر کیا کہے گا؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہی کہے گا نا اس کو کہ یہ اس بات کی دلیل ہے، تمثیل ہے اس کی، پہلا مرحلہ طے ہو رہا ہے، یعنی تمہارے اندر وہ محبت اور تعلق پیدا ہو گیا ہے، تو میری ذات میں سنت کا ظہور دیکھنے لگ گئے ہو، یہ چیز وہ اس کے لیے ایک مسرت کی چیز ہے، یہ ہو گیا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت میں یعنی اپنی گزروں کے ساتھ میرے پاس آیا ہے، اس کی مجھے اصلاح کرنی ہے، پہلا مرحلہ طے ہو گیا، یہ غلطی کر رہا ہے، یہ بعد میں ٹھیک کر لے۔ اشرف علی رسول اللہ کی تعویل جاوید احمد غامدی نے کی، چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ کی تعویل بابا اسحاق فیصل آبادی نے کی۔ اب یہ تعویلیں کر رہے ہیں، یعنی کہ ان چیزوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ مرزا جلمی اور اس کے بلائنڈ فالورز سے ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ کب ان پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے، اور چشتی رسول اللہ پارٹی اور اشرف علی رسول اللہ پارٹی ان کو کب قرار دیں گے۔ مرزا جلمی اور اس کے بلائنڈ فالورز کو اب اپنے یہ بابے قربان کرنے پڑیں گے، اور ان سے دستبرداری اختیار کرنی پڑے گی۔ ان پر کفر کا فتویٰ لگا کے یہ بتائیں کہ یہ چشتی رسول اللہ پارٹی ہیں، یہ اشرف علی رسول اللہ پارٹی ہیں، اور ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مرزا جلمی اور اس کے بلائنڈ فالوور کو اب کہنا پڑے گا۔ اس سلسلہ میں مرزا جلمی نے جو اہل سنت و جماعت بریلویوں کے اوپر بہتانات لگائے اس کا ہم کئی مرتبہ تفصیل کے ساتھ بحمدللہ تعالیٰ جواب دے چکے ہیں۔ مرزا جلمی نے ایک جھوٹ باندھا اور یہ کہا کہ چشتی رسول اللہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔
یہ اتنا بڑا دنیا کا بدترین جھوٹ اور بہتان ہے کہ اہل سنت و جماعت کا کوئی ایک سکہ مسلمہ عالم مرزا جلمی اس کا حوالہ پیش نہیں کر سکتا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ چشتی رسول اللہ کہنا یہ صحیح ہے اور درست ہے. ایک حوالہ بھی پیش نہیں کر سکتا. ہمارے علماء نے باقاعدہ صراحت کے ساتھ یہ لکھا، بالخصوص امام احمد رضا کا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر کہ جو شخص یہ کہے عربی کے اندر انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، یا فارسی میں کہے من پیغمبرم، میں پیغمبر ہوں، تو فرماتے اتنا کہنے سے وہ کافر ہو جائے گا. اب وہ اس کی تعبیر کرتا ہے کہ میری مراد یہ ہے کہ میں پیغام لانے والا ہوں، من پیغمبرم، میں پیغام لانے والا ہوں، تو فرماتے ہیں اس کی یہ تعویل بھی نہیں سنی جائے گی، اتنا کہنے سے وہ کافر ہو جائے گا. یہ فتاوی رضویہ کے اندر امام احمد رضا کا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا. اور جہاں تک چشتی رسول اللہ یا اشرف علی رسول اللہ کا تعلق ہے کہ کوئی شخص اس کو صحیح کہے، اس پر بھی ہمارے علماء کے کفر کے فتاوی جات موجود ہیں. یہ فتاوی حنفیہ میرے پاس ہے، اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 43 پہ واضح لکھا ہے کہ کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کسی اور کا نام یا نسبت جیسے چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ کہنے والا اگر ہوش و حواس میں ہے تو بلا شبہ کافر ہے. ہوش و حواس میں کوئی شخص ایسا کہے یا اس کو صحیح سمجھے وہ کافر ہے بلا شبہ، ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے. اس کے علاوہ مرزا جلمی نے یہ کہا کہ سبع سنابل کی اعلیٰ تعریف کی ہے اور اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. بھئی اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، یہ دیکھو کہ یہ واقعہ کہاں سے آیا. اس کا اصل جو ماخذ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کتاب فوائد السالکین. اسی فوائد السالکین کے بارے میں خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا اور اس کی نسبت کے صحیح ہونے کا انکار کیا ہے. کہتے ہیں یہ کتابیں حضرات منسوب الیہم یعنی مشایخ چشت کی طرف منسوب ہیں اور اس کی نسبت کے صحیح ہونے کا انکار کیا ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے اور فوائد السالکین سے سبع سنابل کے اندر یہ واقعہ آیا. اور پھر سبع سنابل کے حوالے سے ہمارے علماء نے باقاعدہ طور پر یہ بات لکھی. یہ فتاوی شارح بخاری ہے. مولانا مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جلد دوم کے صفحہ 154 پہ لکھتے ہیں کہ میرا ظن غالب یہ ہے کہ یہ کسی کا الحاق ہے. بعینہ ہی یہی قصہ دوسری کتابوں میں حضرت یوسف چشتی قدس سرہ کے بارے میں مکتوب ہے. میرا تجربہ ہے کہ جب ایک حکایت من معن متعدد بزرگوں کی طرف منسوب ہوتی ہے تو وہ فرضی ہوتی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں فرضی حکایت ہے. اور دوسرا فتاوی اجملیہ کے اندر اجمل العلماء مولانا مفتی اجمل سنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا جلد 1 کے صفحہ 7 پر. وہ فرماتے ہیں کہ مگر ہم ایک لمحہ کے لیے یہ فرض کرنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ ایسا اتفاق ہوا ہو اور ایسا کلمہ زبان مبارک سے نکلا ہو. اس میں ضرور کسی بے دین کا الحاق ہے. ہماری طرف سے تو یہ جواب کافی ہے. ہم اس کلمہ کی شناعت میں تعامل نہیں کرتے اور حضرت شیخ کی طرف اس کی نسبت ہمارے نزدیک باطل ہے. شیخ کی طرف اس کی نسبت ہمارے نزدیک باطل ہے. یہ فتاوی اجملیہ کے اندر موجود ہے. ہمارے علماء نے تقریباً یہ 70 سال کے قریب عرصہ گزر چکا یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ سبع سنابل کے اندر یہ واقعہ الحاقی ہے اور دیگر جو مشایخ چشت کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ جو ہے یہ باطل ہے، اس کی نسبت درست نہیں ہے. یہ ہے ہمارے علماء کے فتاوی جات بحمد اللہ تعالیٰ. اور مرزا جلمی کیا کہہ رہا ہے کہ یہ چشتی رسول اللہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کی تعویل کرے مرزا جلمی اور اس کے فالورز ان پر کیا شرعی حکم عائد کریں گے؟ ہمارے نزدیک تو ایسا شخص جو اس کو صحیح سمجھے وہ کافر ہے، ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے. اب یہ بتائیں گے اور یہ کہیں گے بابا اسحاق فیصل آبادی کو چشتی رسول اللہ پارٹی، اشرف علی رسول اللہ پارٹی اور جاوید احمد گاندھی کو بھی یہی ٹائٹل دیں گے. جہاں تک اب فتوے کی بات ہے تو مرزا جلمی اشرف علی تھانوی کے بارے میں بھی فتویٰ دے گا کفر کا اور اپنے بابوں کے بارے میں بھی. اور اشرف علی تھانوی وہ ہے کہ جس کے بارے میں مرزا جلمی نے یہ کہا ہے کہ میں علماء دیوبند میں سے سب سے زیادہ عزت اشرف علی تھانوی صاحب کی کرتا ہوں. میں آپ کو پرسنلی بتاؤں، میں اشرف علی تھانوی صاحب کا باقی علماء دیوبند کی نسبت بہت احترام کرتا ہوں، ان کی پازیٹیو چیزوں کا.
اشرف علی تھانوی کو مرزا جلمی نے مولانا کا ٹائٹل بھی دیا. میں ان کا احترام کرتا ہوں, ان کے لیے میں تعظیم کے القاب استعمال کرتا ہوں, ان کو مولانا کہتا ہوں. میں نے کہا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, جی مولانا بھی کہا اور صاحب بھی کہا, اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں, میں رسپیکٹ ان کو دے رہا ہوں. جی اور یہی اشرف علی تھانوی ہیں جن کے بارے میں مرزا جلمی یہ کہتا ہے کہ انہوں نے چشتی رسول اللہ کی تعویل کی ہوئی ہے. 1 2 3 یہ تعویلیں کی ہیں چشتی رسول اللہ کی, اور یہ بھی مانا کہ اشرف علی تھانوی نے مرنے سے پہلے توبہ بھی نہیں کی. چشتی رسول اللہ کا دفاع اشرف علی تھانوی نے بھی کیا ہے, مرتے دم تک اس نے 1944 میں وہ مرا ہے, اس نے توبہ نہیں کی کیونکہ اس نے تھانوی رسول اللہ کو بھی انڈورس کرنا تھا. توبہ کیے بغیر مر گیا, تعویل بھی کی, توبہ کیے بغیر مر بھی گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کا حکم شرعی کیا ہے, بتاؤ, حکم لگاؤ ان پر. تم یہ بھی کہتے ہو کہ نمازیں پڑھنا بھی ایسے لوگوں کے پیچھے جائز ہے, چندے دینا بھی جائز ہے, اور اب آ کے مرزا جلمی نے پینترا بدل لیا ہے اور کہتا ہے کہ جو ان کی تعویل کرتے ہیں تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا جائز نہیں ہے اور ان کو چندے دینا جائز نہیں ہے. اب مرزا جلمی بتائے گا کہ ان پر کیا حکم لگاتا ہے. تعویل بھی کیا تھانوی نے اور توبہ کیے بغیر مر گیا, اور مرزا جلمی کے اوپر خود حکم آئے گا کیونکہ ایسا شخص جس نے اشرف علی اور چشتی رسول اللہ کی تعویل بھی کی اور توبہ کیے بغیر مر بھی گیا, اس کو مرزا جلمی کہہ رہا ہے کہ میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں, بڑا احترام کرتا ہوں, اس کے لیے مولانا کا ٹائٹل اور اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں. مرزا جلمی اپنا حال بتائے گا کہ اب مرزا جلمی کے اوپر کون سا شرعی حکم عائد ہوتا ہے, اور مرزا جلمی کے بلائنڈ فالورز مرزا جلمی سے پوچھیں گے. جب کفر کے فتوے کی بات آئی تو مرزا کہتا ہم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ سیکھا ہے کہ کسی کے کفر کو ہائی لائٹ کرو لیکن ہم فتویٰ نہیں لگاتے. ہمارا تو اصول ہے شروع سے کہ ہم صرف غلطی ہائی لائٹ کریں گے, اس لیے کہ ہمیں صحابہ کرام نے یہی سکھایا ہے کہ کسی کا کفر واضح کرنا ہے, کسی کی گمراہی واضح کرنی ہے, باقی اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑنا ہے. فتویٰ نہیں ہم لگاتے کفر کا, کسی کے کفر کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. ایک جگہ پہ تو یہ سٹیٹمنٹ اور بیان دے رہا ہے, اور دوسری جگہ پہ یہی مرزا جلمی جب اس کی کیسر احمد راجہ کے ساتھ ٹھن گئی تو اس کے ساتھ پھر دو بدو ہو گیا, اور مرزا جلمی نے پھر وہی انداز اختیار کیا جو اپنے مخالفین کے خلاف اختیار کرتا ہے. کہتا ہے تم چشتی رسول اللہ پارٹی, تم تھانوی رسول اللہ پارٹی, اور تم فتویٰ لگاؤ اور کہو کہ فلاں بھی کافر ہے, فلاں بھی کافر ہے, فلاں بھی کافر ہے. کیوں نہیں یہ بولتے ہیں تھانوی رسول اللہ کے اوپر کہ یہ کفر ہے؟ کیوں نہیں بولتے ہیں چشتی رسول اللہ کے اوپر دوسرے والا موٹیویشنل سپیکر جو کہتا ہے صوفیاء کی بڑی خدمات ہے, کہ ایک چشتی رسول اللہ چھاپنے والے بھی جو ہیں کافر ہیں, اس کو سپورٹ کرنے والے بھی, ان کے حق میں مناظرے لڑنے والے بھی سارے اسلام سے خارج ہیں. اگر یہ گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اپنی دوستیاں تھانوی رسول اللہ پارٹی, چشتی رسول اللہ پارٹی کے ساتھ قائم رکھی ہوئی ہیں. یہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. میرا مقدمہ آپ انٹرنیشنل عدالت میں لے جائیں, میں ہر چیز اپنی ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں, بالکل فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. اس ویڈیو کے بعد ہی یہ کر لیں. چلو کوئی بولا بٹکا کو واٹس ایپ ہی کر دیں, جس طرح مفتی صاحب سے ایک بولا بٹکا واٹس ایپ منگوا لیا تھا, مجھے واٹس ایپ کی آواز ہی ان کی مل جائے جس میں کہیں کہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کفر ہے. جتنے علماء نے اس کے حق میں مناظرے کیے وہ سب کے سب کافر ہیں. ان کو پرنٹ کرنے والے, اس کی کمائیاں کھانے والے سارے حرام خور اسلام کے دشمن ہیں, اور ٹائم قیامت تک ہے. اب پتہ چل جائے گا کون اسلام کے ساتھ بھائی تم خود فتویٰ لگا رہے ہو, تم خود تو کہتے ہو میں فتویٰ نہیں لگاتا, اور دوسروں سے فتویٰ لگانے کے تقاضے کر رہے ہو. تو اس طرح کے متضاد قسم کے مرزا جلمی نے اس سلسلہ میں بیانات دیے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم سارے وہ بیانات دکھائیں گے جس سے مرزا جلمی کا جو اس دھوکے کا جو بانڈا ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پھوٹے گا, اور مرزا جلمی کے اس دھوکوں کا شکار ہونے والے نوجوانوں کے لیے بالکل یہ چیز بالکل ایک سمجھے ایک درس اور عبرت کی حیثیت سے ہمارا یہ بیان ان تک پہنچے گا کہ یہ کتنا مرزا جلمی تضادات کا اور تناقضات کا شکار ہے. اس کے علاوہ مرزا جلمی نے بہت زیادہ پراپوگنڈا کیا کہ دیکھیں یہ مناظروں کے اندر چشتی رسول اللہ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. کہاں ڈیفینڈ کر رہے تھے چشتی رسول اللہ کو؟ کس نے کہا مناظرہ کے اندر کہ چشتی رسول اللہ کہنا صحیح ہے؟ ہمارے مناظر نے غیر مقلد وہابی مناظر کی گرفت کی کہ جو واقعہ تم نے سبا سنابل سے پیش کیا اس واقعے کے اندر یہ جو لفظ تھے کہ وہ خاص حالت میں یا ان کے اوپر غلبہ حالت تھا, اس کو تم نے سکپ کیوں کیا؟ اس کو تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ اس میں تو آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. اس پر ہمارے ایک ساتھی جو مناظر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, دوسرے ساتھی جو مناظر صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے, انہوں نے سبحان اللہ کہہ دیا. ایک تو مرزا جلمی نے یہ کہا کہ سبحان اللہ
یعنی میرے حوالے سے کہا کہ مفتی راشد نے سبحان اللہ کہی، حالانکہ وہ ساتھی بیٹھے انہوں نے سبحان اللہ کہا، اور وہ بھی سبحان اللہ اس بات پر نہیں کہ چشتی رسول اللہ ثابت ہو گیا نعوذ باللہ، یا چشتی رسول اللہ کہنا صحیح ہو گیا، وہ اس بات پر سبحان اللہ کہی کہ خواجہ صاحب نے کہا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے غلام ہوں، حضور کے غلاموں میں سے غلام، جب انہوں نے کہا یہ جملہ پڑھا تو اس پر انہوں نے سبحان اللہ کہا، اور مرزا نے کہہ دیا دیکھیں جی چشتی رسول اللہ کو ثابت کر رہے تھے، چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے تھے، اور یہ چشتی رسول اللہ کے اوپر سبحان اللہ کہہ رہے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو مرزا جلمی اس طریقے سے دجل کر کے لوگوں کو اپنے دام تزویر میں پھنساتا رہا، اپنے دھوکوں کا شکار کرتا رہا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت مرزا جلمی چاروں شانے چت ہو چکا ہے، اور یہ جو چورن بیچتا تھا، یہ جو اس نے دھوکے کا شکار کیا کہ یہ چشتی رسول اللہ کا بنیادی عقیدہ ہے، مرزا جلمی کی اب دال گالنے والی نہیں ہے۔ اب مرزا جلمی کو اپنے بابے قربان کرنے پڑیں گے، اور اعلانیہ طور پہ کہے کہ اسحاق فیصل آبادی چشتی رسول اللہ پارٹی تھا اور جاوید احمد غامدی چشتی رسول اللہ پارٹی، اب مرزا جلمی اس کے بلائنڈ فالوور کو کہنا پڑے گا۔